بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کتاب بات کر کے دیکھتے ہیں، مصنف سراج احمد تنولی، آواز مجید احمد جئی، انٹرویو لبنہ صفدر۔ یہ انٹرویو جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل آئکن کو دبا دیجئے تاکہ ہر اردو ادب سے متعلق ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ لبنہ صفدر پاکستان کی ماء ناز شاعرہ ہیں جو اپنی شاعری کی بدولت دنیا بھر میں ایک نام رکھتی ہیں۔ ان کے بارے میں عطاء الحق قاسمی لکھتے ہیں کہ لبنہ صفدر کے نزدیک شاعری جز وقتی کام نہیں بلکہ محبت کی طرح کل وقتی ہے۔ اس نے شاعری میں اپنا آپ بسر کیا ہے، اس لیے شعر اس کے اندر سے اس طرح پھوٹتا ہے جیسے شاخ سے کونپل نکلتی ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ کب اور کہاں پیدا ہوئیں؟ میری پیدائش سرگودا کی ہے۔ میری تاریخ پیدائش 25 دسمبر ہے۔ قائد اعظم کی نسبت سے یادگار دن ہے اور مجھے اپنی تاریخ پیدائش پسند ہے۔ آج کل لاہور میں مستقل رہائش ہے۔ ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ کچھ وجوہات کی بنا پر بچپن پنڈی بھٹیاں ضلع حفظ آباد میں گزارا۔ تعلیم بھی یہیں رہ کر حاصل کی۔ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم سر سید عادل سکول پنڈی بھٹیاں سے حاصل کی۔ FA گورنمنٹ گرلز ہائی سیکنڈری اسکول پنڈی بھٹیاں سے کیا، جبکہ BA اور MA اردو پنجاب یونیورسٹی سے کیا۔ B.Ed اور M.Ed علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے کیا۔ LLB کی ڈگری بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان سے حاصل کی۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے شرعیہ لاء کی ڈگری حاصل کی۔ مختلف کمپیوٹر کورسز بھی کیے۔ حال ہی میں منہاج یونیورسٹی لاہور سے MPhil اردو مکمل کیا ہے۔ ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ابتدائی دور عام لڑکیوں کی طرح کھیلتا گزرا۔ گڑیوں سے کھیلنے کا شوق رہا۔ انتہائی بچپن میں بھی پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ بچوں کی سینکڑوں کہانیاں میں بہت بچپن میں پڑھ ڈالیں۔ سکول کا ہوم ورک ٹائم سے مکمل کرتی اور پھر سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے اور پینٹنگ کر کے ٹائم گزارتی۔ لبنہ صفدر کی 2 جملوں میں تعریف کریں۔ 1 بہت محبت کرنے والی، 2 سادہ مزاج اور مخلص۔ کن کن اداروں میں ملازمت کی؟ پڑھائی تو 3 طرح کی LLB کمپیوٹر ایجوکیشن اور سکول ایجوکیشن۔ والد کی وفات کے بعد LLB کی پریکٹس کرنے کی اجازت نہ ملی، اگرچہ میں نے LLB بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا اور وکالت کا بہت شوق بھی تھا۔ کچھ عرصہ پریکٹس بھی کی بطور کمپیوٹر انسٹرکٹر۔ کچھ عرصہ پڑھا کر شوق پورا کیا اور پھر بطور ہائی اسکول ٹیچر باقاعدہ گورنمنٹ کی نوکری کر لی۔ آپ کا بہترین مشغلہ کیا ہے؟ پڑھنے اور لکھنے کا شوق تو بہت بچپن سے رہا۔ اس سے زیادہ مثبت سرگرمی اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ پڑھنے اور لکھنے کا شوق آج بھی ہے۔ انگلش موویز شوق سے دیکھتی ہوں، تبصرے سنتی ہوں۔ گھر کو سجانے اور بنانے کا بہت شوق ہے اور اس شوق کو بھی پورا کرتی رہتی ہوں۔ زیادہ بطونی نہیں ہوں، اس لیے محفل پسند نہیں ہوں اور اپنے مشاغل میں مصروف رہنا پسند کرتی ہوں۔ کچھ عرصے سے نوائے وقت کی مستقل کالم نگار ہوں۔ آج کل مختلف موضوعات کو احاطۂ تحریر میں لا کر لطف اندوز ہوتی رہتی ہوں اور خوشی ہوتی ہے کہ اس میڈیم پر اپنے نظریات و خیالات لوگوں تک بآسانی پہنچا سکتی ہوں۔ شاعری اور کالم نگاری کل وقتی مشغلہ بھی ہے اور زندگی کے مقاصد میں سے بھی ہیں۔ دونوں بھرپور میڈیم ہیں اور کتھارسس کا بہترین ذریعہ بھی ہیں۔ مجھے دونوں میں لکھ کر ذہنی سکون ملتا ہے۔ ادب سے اس قدر لگاؤ کی وجہ کیا ہے؟
میرا خیال ہے بنیادی طور پر ادب سے لگاؤ فطری ہوتا ہے۔ جب دل و دماغ کا مزاج ادبی ہو اور پھر ارد گرد ماحول بھی موافق ہو تو ادب کی طرف جھکاؤ فطری عمل ہے۔ مجھے گھر میں کافی حد تک ادبی ماحول ملا۔ میرے والد صاحب مری کالج سیالکوٹ کے پڑھے ہوئے تھے۔ میں نے ہمیشہ ان کے ہاتھ میں کتاب دیکھی۔ کلام اقبال اکثر ان کو زبانی یاد تھا۔ ہمارے ساتھ بھی وہ زیادہ تر ادبی گفتگو کرتے، لہٰذا قدرتی بات تھی کہ ادب سے محبت بڑھتی چلی گئی۔ شعر و شاعری کا آغاز کب سے کیا؟ میں نے چھٹی جماعت سے بچوں کی نظمیں کہنا شروع کر دی تھیں اور یہ بالکل بے اختیاری عمل تھا۔ میں نظمیں لکھ کر اپنی کلاس فیلوز کو سنایا کرتی تھی اور ان کی داد مجھے مزید لکھنے کا حوصلہ دیتی۔ اب تک کتنے شعری مجموعے شائع ہوئے اور کن ناموں سے؟ میرے اب تک 6 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ 2004 عیسوی میں تمہیں میرا ہونا تھا، 2005 عیسوی میں محبت آئینہ کر لو، 2006 عیسوی میں یہ ہجر یا وصال ہے، 2008 عیسوی میں بارشوں کے موسم میں، 2013 عیسوی میں خوشبو ہے وہ صندل کی، 2017 عیسوی میں تم محبت کا استعارہ ہو چھپ چکی ہیں۔ آپ نے پہلا مشاعرہ کب پڑھا؟ میں مشاعروں کی شاعرہ نہیں ہوں، اگرچہ چند ایک مشاعرے اپنے ذوق کی تسکین کو پڑھے اور اب بھی کوئی اچھا مشاعرہ ہو تو پڑھ لیتی ہوں۔ چند برس قبل الحمرا ادبی بیٹھک میں پہلا مشاعرہ پڑھا۔ آپ کے نزدیک شعر و شاعری کیا ہے؟ میرے نزدیک شعر روح کا وجدان ہے۔ دل سے گزرتے گرم و سرد موسموں کے احوال کو پھولوں جیسے الفاظ میں ڈھال لینا شعر و شاعری ہے۔ ذاتی و معاشرتی حالات و واقعات کے لطیف اور بھرپور اظہار کے لیے شعر کے مختلف مصرعے وسیع معنی کے میدان فراہم کرتے ہیں۔ خالق نے مخلوق کی محبت میں قرآن پاک شاعری کی صورت میں نازل فرمایا۔ محبت شعر ہے، عشق شاعری ہے۔ علامہ اقبال اور میر کی شاعری کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ آپ کا رجحان کس ادبی تحریک کی طرف ہے؟ دیکھیں، میر کی شاعری کے موضوعات الگ ہیں اور اقبال کے الگ، دونوں کا عہد الگ ہے، حالات و واقعات الگ ہیں۔ ہم دونوں کی شاعری کا آپس میں موازنہ پیش نہیں کر سکتے۔ ہاں، دونوں اپنے اپنے دور کے بلند پایہ شاعر ہیں۔ میر نے دل کے حالات قلم بند کیے اور اقبال نے وسیع تر تناظر میں اپنی قوم کا نوحہ لکھا۔ اقبال کی شاعری ایک دور کی شاعری نہیں، یہ ہر دور پر محیط ہے۔ اقبال کا نقطہ نظر صدیوں کا آغاز ہے، میر کی شاعری ذاتی عشق کی واردات تک محدود ہے۔ میرا رجحان کسی ایک ادبی تحریک کی جانب نہیں ہے۔ میں سمجھتی ہوں ہر ادبی تحریک کے اپنے اپنے مقاصد تھے، اپنا اپنا نظریہ تھا۔ اس وقت کے مطابق ادبی تحریکیں اپنے طور پر بہتر خدمات مہیا کر رہی تھیں، اگرچہ آج کی نام نہاد ادبی تحریکیں بغیر مقصد کے چل رہی ہیں۔ کیا آپ کہانیاں بھی لکھتی ہیں؟ جی ہاں، میں نے چند افسانے بھی لکھے، بیاض اور دیگر اخبارات میں چھپتے بھی رہے، کچھ اپنے پاس ہی محفوظ رہے، لیکن زیادہ رجحان شاعری کی طرف رہا۔ آج کل بہت سے شعراء قائرین کے نہ ملنے کا رونا روتے ہیں، آپ کے ہاں بھی ایسا ہی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کتاب کو پہلے کی طرح قاری دستیاب نہیں ہے۔ کچھ برس قبل بہترین مشاغل میں سے کتاب خریدنا اور پڑھنا تھا۔ انٹرنیٹ کے تیزی سے بدلتے رجحان نے اس رجحان کو بھی کافی حد تک ختم کر دیا ہے۔ شاعری کتاب سے زیادہ فیس بک پر پڑھی جا رہی ہے۔ آپ نے اظہار کے لیے شعر و شاعری کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ شعر و ادب سے لگاؤ فطری ہوتا ہے۔ میرا فطری لگاؤ شاعری سے رہا۔ میں سمجھتی ہوں طول ترین داستان کو شعر کے 2 مصروں میں قید کیا جا سکتا ہے، جبکہ نثر میں لکھنے کے لیے کئی صفحات درکار ہوتے ہیں۔ نثر کی اہمیت سے اگرچہ انکار تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن خوبصورت استعاروں، تشبیہات اور لطیف تر الفاظ میں اگر بات کو بیان کرنا ہو تو شاعری سے بہتر کوئی میدان نہیں ہے۔ پھر نثر سے زیادہ دل پر اثر کرتی ہے۔ شاید اسی وجہ سے قرآن پاک بھی شاعری کی صورت میں نازل ہوا۔ کیا کسی شاعر کا اپنی زندگی میں شہرت حاصل کر لینا بری بات ہے؟
اگرچہ شہرت کا تعلق بھی کسی حد تک قسمت سے ہے، بہت سے واجبی سا لکھنے والے بہت شہرت لے جاتے ہیں اور بہت اچھا لکھنے والے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ادبی حلقوں میں ذاتی اثر و رسوخ کی بنیاد پر سرگرم رہنے سے شہرت نصیب نہیں ہوتی۔ میرا خیال ہے کہ اچھا کام ایک دن خود کو منوا لیتا ہے۔ جینوئن شاعر کا اپنی زندگی میں شہرت حاصل کرنا بڑی کامیابی ہے۔ آپ اردو ادب کی کن شخصیت سے متاثر ہیں اور کیوں؟ اردو ادب کی تاریخ بہت اچھا لکھنے والوں سے بھری ہوئی ہے۔ میں بہت سی شخصیت سے متاثر ہوں، ہر ایک اپنے اپنے میدان کا شاہسوار ہے۔ سر سید احمد خان، شبلی نعمانی، آزاد، مشتاق احمد یوسفی، کرنل محمد خان جیسے بہترین لکھاریوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ میں ان سب کے کام سے متاثر ہوں، سب کو شوق سے پڑھتی ہوں۔ شاعری میں کس سے متاثر ہیں اور جس سے آپ نے اصلاح لی ہو؟ شاعری میں ہر اچھا شعر مجھے متاثر کرتا ہے، خواہ وہ کسی بھی شاعر کا ہو۔ بہت سے شعراء کے بہت سے اشعار پسند ہیں، باقاعدہ اصلاح کسی سے نہیں لی۔ اگرچہ بحور و اذوان کا علم نوجوان شاعر حسن عباسی سے حاصل کیا، انہیں اس پر مکمل دسترس ہے۔ یہ انٹرویو مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آواز مجید احمد جئی کی ہے۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ اردو ادب سے متعلق ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ شعر و شاعری میں بیانیے کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، صرف بحور و اوزان پر دستر حاصل کر لینے سے کوئی اچھا شاعر نہیں بن جاتا۔ یہ علم تو کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے اور شعر کہہ سکتا ہے، لیکن اچھا شعر کہنے کے لیے تخیل اور پھر شاعر کا منفرد اور اس کا اپنا اسلوب بھی اصل چیز ہے۔ شاعری میں بیانیہ ہی تو سب سے زیادہ اہم ہے کہ شاعر خوبصورت الفاظ کے ساتھ بات کو بھرپور اور مکمل طریقے سے کیسے بیان کر پاتا ہے۔ ایک لفظ کے مضمون کو 100 رنگ سے باندھنے کا ہنر ہر ایک کو نہیں آتا۔ سوشل میڈیا پر بہت ساری شاعری ہو رہی ہے، آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ آج قاری کتاب کی بجائے سوشل میڈیا پر شاعری پڑھ رہا ہے۔ سوشل میڈیا نے بہت دور دراز اور چھوٹی جگہوں پر بسنے والے شعراء کو متعارف کروایا ہے۔ جہاں بہت بے تکی شاعری بھی پڑھنے کو ملتی ہے، وہاں بہت سے اچھے شعراء کا کلام بھی سامنے آیا ہے۔ بہرحال یہ ایک اچھا میڈیم ہے، نئے لکھنے والوں کو سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے اور اچھا کلام پڑھنے کا بھی۔ ایسا کچھ جو آپ لکھنا چاہتی ہیں اور لکھ نہیں پا رہی؟ مطمئن ہو جانا لکھاری کی موت ہے۔ جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو کہنا تھا کہہ دیا تو سمجھے آگے بڑھنے کا عمل وہیں پر رک گیا۔ میں جتنا بھی لکھوں مجھے لگتا ہے ابھی لکھنے کا بہت کچھ باقی ہے۔ کائنات کے راز کبھی پوری طرح منکشف نہیں ہوتے۔ حیرت میں مبتلا آنکھ پرت در پرت دن رات ان رازوں سے پردہ اٹھاتی ہے، لیکن حیرت کے مزید دروا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ تمام عمر بھی لکھتے رہیں تب بھی آپ مکمل نہیں لکھ پاتے۔ ایسا کوئی کام جو آپ کرنا چاہتی ہیں اور کر نہیں سکتی؟ بہت سے ایسے کام ہیں جو ہم سوچتے ہیں کہ انہیں اور طرح سے تکمیل پانا چاہیے تھا۔ ہمارے ملک کا نظام بدلنے کی ضرورت ہے، ہمارے اپنے رویے بدلنے کی ضرورت ہے۔ گداگری، منافقت، ذخیرہ اندوزی، جھوٹ، فریب سب کو ختم کر کے ایک خوبصورت اور صحت مند معاشرہ میرا خواب ہے، لیکن میں اکیلی کیا کر سکتی ہوں؟ اگر آپ شاعرہ نہ ہوتی تو آج کیا کر رہی ہوتی؟ میں اگر شاعرہ نہ ہوتی تو آج پینٹنگز بنا رہی ہوتی۔ شاعری کے علاوہ پینٹنگز سیکھنے کا بہت شوق رہا۔ کیا ہمارے ہاں آج کل معیاری شاعری ہو رہی ہے؟ جی ہاں، آج بھی خوبصورت شاعری ہو رہی ہے۔ جدت طرازی نے شاعری پر خوبصورت اثرات مرتب کیے ہیں۔ اردو ادب میں معیاری کام کی کمی نہیں ہے۔ آج سینکڑوں شعراء خوبصورت اور معیاری کلام پیش کر رہے ہیں۔ اردو ادب کی زمین اس حوالے سے ہمیشہ زرخیز رہی ہے۔ زیادہ تر کن کتابوں کا مطالعہ کرتی ہیں؟ میں ہر اچھی کتاب پڑھنا پسند کرتی ہوں، خواہ وہ نثر کی ہو یا شاعری کی۔ البتہ سفرنامے اور شاعری ذرا زیادہ شوق سے پڑھتی ہوں۔ آپ کے نزدیک ادیبوں کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ادبا کو
حکومتی سطح پر پذیرائی کے لیے مناسب پلیٹ فارم دستیاب نہیں ہے۔ جس طرح اداکاروں اور کرکٹرز کو سہولیات دستیاب ہیں، ان کو سراہا جاتا ہے، انٹرنیشنل سطح پر ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے، یہ سہولت ادبا اور شعراء کے لیے نہیں ہے۔ اگرچہ یہ معاشرے کا اہم ترین طبقہ ہے، ہر دور کی تاریخ ان کی مرہون منت رہی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا پر بھی ایسے پروگرام بہت کم ہیں جو شعراء اور ادبا کی نمائندگی کرتے ہیں۔ کتاب کے حوالے سے بھی حکومت کی جانب سے کوئی خاص حوصلہ افزائی نہیں ہے۔ یہ انٹرویو جائی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آواز مجید احمد جائی کی ہے۔ شعراء انتہائی حساس ہوتے ہیں، ہر چیز کو حساسیت سے دیکھتے ہیں۔ آپ معاشرے کے کن مسائل پر زیادہ حساس ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ لکھاری بہت حساس ہوتا ہے۔ ایسی باتیں جو دوسرے بے معنی سمجھتے ہیں یا ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، شاعر بہت شدت سے محسوس کرتا ہے۔ معاشرے میں ہونے والی عورت کے ساتھ ناانصافیاں مجھے حساس کرتی ہیں اور میں ان کو اشعار میں بیان بھی کرتی رہتی ہوں۔ خاص طور پر وراثت میں حق نہ ملنے پر مجھے دکھ ہوتا ہے۔ زبان کانپ گئی تھی بیان دیتے ہوئے، زبان کانپ گئی تھی بیان دیتے ہوئے، جو میرا حصہ وراثت سے بھائی دینے لگا۔ زبان کانپ گئی تھی بیان دیتے ہوئے، جو میرا حصہ وراثت سے بھائی دینے لگا۔ سرگرم نیوز کی ادبی کاوشوں کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ آج کے مصروف دور میں ادب کے ساتھ وابستہ رہنا اور ادبی حوالے سے تواتر سے پرچے چھاپنا نہایت مشکل کام ہے۔ سرگرم نیوز کو اس کاوش کو ایک وسیع حلقے میں جانا اور مانا جاتا ہے۔ یہ پرچہ ادب کی خدمت کے ساتھ ساتھ نئے اور پرانے سب لکھنے والوں کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے ان کو متعارف کرواتا ہے اور نئے لکھنے والے جینوئن شعراء کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ادبی خدمت سرگرم نیوز کا آسن قدم ہے۔ لبنہ صفدر کا انٹرویو جائی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آواز مجید احمد جائی کی تھی۔ اللہ حافظ۔